عزیزان ملت اور میری بہنیں، انسان دین کے کام پر ہمیشہ گامزن اور مسلمان آن ڈیوٹی ہے۔ جب تک مسلمان زندہ ہے یہ آن ڈیوٹی آفیسر ہے۔ اگر اس نے غفلت برتی تو اللہ ہمیں معاف کر دے اور صحیح توفیق عطا فرمائے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں گرفت کے ماحول نہ بن جائیں۔ میں اب آپ کی توجہ کو ایک بڑی باریک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ غفلتیں کس زہریلے انداز سے ہمارے معاشرے کے خون میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس عنوان پر خطاب کر لیتے ہیں اسی عنوان پر ہمیں اپنے گھروں کی خامیاں نظر تک نہیں آتی۔ میں یہ بات آپ سے عرض کروں، میں ایسے اسلامی اسکالر صاحبان کو اس ملک میں جانتا ہوں جو رات میں اپنی جوان بیٹی کے برتھ ڈے پر کیک کاٹ کر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، صبح سیمینار میں اسلامی عنوان پر خطاب فرماتے ہیں۔ جب معاشرہ اس طرح کے مکار لوگوں کے ہاتھوں اور چنگل میں آ جائے، جب معاشرے میں تقوی اور پرہیزگاری کے سوداگر آ جائیں، جب معاشرے میں مذہب کی تجارت ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ مچھلیاں سر کی طرف سے سڑ رہی ہیں تو معاشرہ اپنے دل کی طرف سے سڑنا شروع ہو چکا ہے۔ معاشرے کی سڑان تقریروں سے اور جلسوں سے اس کی نشاندہی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے انسان کو خود انفرادی طور پر مریض سمجھتے ہوئے اس کے دوا کھانے کے لیے خود کو آمادہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا، معاشرے کی خرابیاں جس سطح پر چل رہی ہیں اس وقت، اس سے صرف آپ کا گھر نہیں، زاہدوں جبہ و دستار کے گھر بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ میں غالباً 3-4 سال پرانی بات ہے، لکھنؤ میں ایک بڑے عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پرسنل بورڈ کے بڑے ذمہ داروں میں ہیں وہ۔ بات چلی، انہوں نے ایک عجیب واقعہ مجھے سنایا کہ مولانا رمضان کا مہینہ، اور اتفاق سے وہ رمضان گزرا ہی تھا، ہم 1-8 مہینے کے بعد ہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا رمضان کا مہینہ تراویح کے بعد ہم سونے جا رہے تھے، اچانک دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو محلے کے ایک بڑے دیندار صاحب ایک صاحب کے ساتھ ہمارے دروازے پہ تشریف لائے تھے۔ میں لفظ دیندار عرض کر رہا ہوں، وہ کس جماعت سے منسلک ہے میں اس کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تشریف لائے اور بیٹھتے ہی وہ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ مولانا چونکہ اچھے مراسم کے آدمی ہیں، طاقتور آدمی ہیں، انہوں نے تسلی دی کہ آپ روئیں نہیں، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پرشاسن اور ایڈمنسٹریشن کو کہنا ہوگا تو ہم ان سے بھی کہہ کر آپ کا تعاون کروائیں گے، آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا مشکل تو یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ دن کے اجالے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ میں اپنی بہنوں سے فریاد کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے درد کو ذرا محسوس کیجیے گا، اس واقعے کے درد کو محسوس کیجیے گا کہ معاشرہ کتنا بے حس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی جس کے تقوی پہ مجھے کبھی شک نہیں رہا، روزہ نماز تو بہت ہی ہے، تہجد تک قضا نہیں ہوتی تھی، میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، روزے کی حالت میں ہماری گلی میں جھاڑو لگانے والے کے ساتھ وہ فرار ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پروفیشن کا نام لے رہا ہوں، ذات کا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔
کسی کاسٹ کا نہیں، ایک پروفیشن، وہ جھاڑو لگانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینی بڈی، فرار ہو گئی ایک بزرگ کے سامنے۔ اب میں اس کو یہاں پر روکتا ہوں اور ایک ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ فرار ہو گئی، یہ واقعہ کا آخری حصہ ہے، فرار ہو گئی، یہ نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ اینڈ ہے۔ اب ذرا رکیے، تھوڑا سا اسے سن لیجئے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حضور، ہمارے فلانے رئیس صاحب، زمیندار صاحب، جو بڑے درجے کے مسلمانوں میں بڑے معروف و مشہور تھے، ان کی موت ہو گئی ہے، خاتمہ کفر پہ ہوا، وہ کفر پہ مر گئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا جواب دیا وہ سنیے۔ فرمایا کہ نہیں، کفر تو بہت پہلے آ چکا تھا، اظہار اب ہوا ہے۔ یہ جن بیماریوں کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں، یہ اچانک نہیں آئی ہمارے معاشرے میں، یہ ایسا نہیں کہ آج صبح آئی ہے اور شام میں اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم فائر بریگیڈ کی طرح آ چکے ہیں، آسانی سے نہیں۔ عمان کی ایک تصویر میں نے دیکھی کہ آج سے 100 سال پہلے وہاں بچیوں کو چھوٹے کپڑے پہنائے گئے اور وہ برقع پوش ماؤں کے ساتھ چھوٹے اور شارٹ لباس میں چل رہی تھی۔ 100 سال کے بعد تاریخ بدل گئی ہے، اب وہ جو ماؤں کے ساتھ جو چل رہی تھی وہ 80 اور 90 سال کی ہو گئی ہیں، مگر ان کا لباس چھوٹا ہوتا گیا، کبھی بڑھا نہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں، کفر 3 درجے میں، برائیاں 3 درجوں میں آیا کرتی ہے۔ سب سے پہلا درجہ، اسلام کے کسی شعبے سے، شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے آدمی کے دل میں اگر بوجھ آ جائے، نعوذ باللہ، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت کے احترام کا جذبہ بچپن میں والدین اپنی اولادوں کے دلوں میں داخل کر دیں، ان بلٹ کر دیں۔ کسی آدمی، کفر پہلے نہیں آتا، کفر 3 درجوں میں آتا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے دل میں بوجھ آ جانا۔ توجہ فرمائیے، شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے نعوذ باللہ دل میں بوجھ آ جانا، چاہے ہم کسی کو بیان نہ کریں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد مسلمانوں کے ایک طبقے نے یہ کہا تھا کہ ہماری فائنانشل کنڈیشن، ہماری معاشی حالت اس وقت اچھی نہیں ہے، لہٰذا ہم نماز تو پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، ہم اسلام کے تمام احکام پہ عمل کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں گفتگو، مفاہمت، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے، آپ نے اس ہیلے سے کام نہیں لیا۔ آپ توجہ فرمائیں کہ آپ نے کسی ہیلے سے کام نہیں لیا، کسی حکمت و تدبر کا اعلان نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر جس پر واجب ہے زکوٰۃ، اگر وہ زکوٰۃ نکالنے سے انکار کرتا ہے، بات تو طویل ہے کہ اونٹ اور رسی، میں اختصار میں کہہ رہا ہوں کہ توجہ فرمائی، کسی حکمت و مصلحت نہیں، گفتگو، سمجھوتا، کمپرومائز، انڈرسٹینڈنگ، فرمایا نہیں، اگر جس پر واجب ہے، اگر اس نے شریعت کے حکم پر عمل سے انکار کیا تو ابو بکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ابو بکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں؟ آپ تو یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دل کے اندر بھی کسی شریعت کے حوالے سے ایک ذرا سی بوجھ آ گئی تو اپنے چھپے ہوئے شیطان اور نفس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیجئے، ورنہ خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ کہیں موت کفر پہ نہ ہو جائے۔ یہ پہلا حصہ ہے کہ شریعت کے تئیں کسی بات کے تعلق سے دل میں بوجھ آ جانا۔ دوسرا درجہ کہ ایک عرصے کے بعد
وہ اپنے شریعت کے اس بوجھ کے تعلق سے لوگوں میں ذہن سازی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ذہن سازی مثلا کہ صاحب پردہ تو حیا کا نام ہے اور حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ کتنا خوبصورت فلسفہ ہے یہ کہ حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے، حیا کا لباس سے کیا تعلق؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ کیجئے بھائی، گاڑی کی ڈرائیونگ کا تعلق تو اپنے ہاتھ کی قوت سے ہے، اپنی بہترین پریکٹس سے ہے۔ آخر یہ گاڑی کے تعلق چلانے کے لیے یہ ٹریفک رول کی کیا ضرورت ہے؟ ہم چاہے لیفٹ میں چلیں یا رائٹ میں چلیں، ہمیں ڈرائیونگ اچھی آنی چاہیے۔ آپ بتائیے دنیا کا کوئی نظام ٹریفک کیا آپ کے اس لاجک کو تسلیم کرنے کو تیار ہوگا؟ کسی ملک میں لیفٹ ڈرائیو ہے، کسی ملک میں رائٹ ڈرائیو ہے، لیکن اگر آپ اس ملک میں ڈرائیونگ خود کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں کے قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایک ملک کی سڑک پہ چلنے کے لیے اگر وہاں کے نظام ٹریفک کا احترام لازم ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے کیا ہم اپنے لاجک کی آوارگی کی بھیٹ چڑھا دیں اسے؟ حکیم الاسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا جسٹس محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑی اچھی بات کہی، بڑی اچھی بات ماشاءاللہ۔ خیر وہ ہیں بھی اس درجے کے الحمدللہ، ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کمپلیٹلی سمجھ جانا چاہیے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہر بات پہ، دین کی ہر بات پہ لاجک ڈھونڈنا یہ آدمی کو پاگل بنا دیتی ہے، یہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، دین کی ہر باتوں کے لاجک کو سمجھنے کے کیا ہم قابل ہیں؟ کیا ہم میں سے ہر آدمی سافٹ ویئر انجینئر ہے؟ ابھی ہمارا بھارت ماشاءاللہ چاند پر پہنچ گیا، ہم لوگ یہی سے سلام کریں گے؟ جھنڈا لہرا رہا ہے ہمارا، کل لینڈ کیا ماشاءاللہ، ہم تو حیران ہو گئے، کتنے لوگ سجدے، کتنے لوگ نمازیں چندریان پڑھ رہے تھے۔ بھائی مجھے، خیر میں تو بڑا چھوٹا عالم ہوں، میں نے ایک لطیفہ سنا تھا کہیں پر کہ 15 اگست کے دن ایک مولانا صاحب، امام صاحب ایک نوجوان کو بڑی پٹائی کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں مار رہے ہیں؟ کہا کمبخت صبح سے 3 بار آ کر پوچھ چکا یوم آزادی کی نماز کتنے بجے ہوگی۔ ایک لطیفہ ہی ہوگا بہرحال۔ یعنی آپ سوچئے کہ غلامانہ ذہنیت ہماری کیا بنتی جا رہی ہے۔ یعنی ہم بالکل ڈس بیلنس ہو جا رہے ہیں، نہ شریعت پر ٹک پا رہے ہیں، نہ دیش بھکتی جتا پا رہے ہیں۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہر کام کرتے وقت اپنی سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا اور کس طرح کرنی ہے۔ ہر بات پہ لاجک، صاحب یہ نماز میں لاجک کیا ہے؟ ظہر میں چپ رہنا، مغرب میں تلاوت کرنا، یہ لاجک کیا ہے؟ ایسا ہی ہے، آپ نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ 2 کلو بہترین مٹن یہاں سے 10 کلومیٹر دور، یہ مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ ہے جو میں تھوڑے بہت چینج کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا 10 کلومیٹر دور، آپ نے ڈرائیور سے کہا وہاں سے جا کر مٹن لے آؤ 2 کلو۔ آپ کے ڈرائیور کہتا ہے سر کوئی لاجک ہے؟ بغل میں دکان ہے، تیل بھی بچ جائیں گے، وقت بھی بچ جائے گا، آپ بتائیے کہ اتنی دور سے گوشت منگوا رہے، لاجک کیا ہے؟ اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے لاجک پوچھ لے تو آپ اپنی میجک دکھانے پر مجبور ہوں گے یا نہیں؟ آپ کہیں گے اس مہینے کی تنخواہ پکڑو اور گھر میں یا لاجکوں کی تسبیح پڑھو۔ آقا کے حکم پر غلام لاجک نہیں پوچھا کرتا۔ اسلام کے ماننے والوں، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو یا اپنے لاجک کے تابع ہو؟ یقیناً ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ سامنے ہیں، تعداد بڑھ گئی تو صحابہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ گئے لیکن آواز دور تک چلی گئی، آواز دور تک چلی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ رہے تھے، آپ اس مجلس میں شریک نہیں تھے لیکن کانوں میں آواز پڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اے لوگو جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگل میں تھے وہیں بیٹھ گئے. اچھا وہ لکڑیاں لے کر بیٹھ گئے, کافی دیر تک بیٹھے رہے, یہاں مجلس ختم ہو گئی. ایک صحابی کا گزر ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ, میرا بھائی عبداللہ ابن مسعود اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درد ہوا, قریب گئے اور فرمایا, سلام کیا اور کہا کہ بھائی عبداللہ تمہیں کیا ہوا, تم اس طرح سے کیوں بیٹھ گئے ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے جواب دیا, توجہ فرمائیے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں وہ جنگل سے آ رہا تھا لکڑیاں لے کر, تو یہاں پہ آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اے لوگو جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ. تو میں تو یہی تھا, تو میں یہیں بیٹھ گیا, میں یہاں تھا, میں یہیں بیٹھ گیا. اس صحابی, جو دوسرے والے صحابی تھے, انہوں نے ایکسپلین کیا کہ نہیں نہیں, یہ حکم تمہارے لیے نہیں تھا, یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے. تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جواب دیا, فرمایا غلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حکم کس کے لیے ہے, آواز کان پہ پڑی, میں نے اطاعت کر لی, میں نے اطاعت کر لی. آج ہم لاجک ڈھونڈتے ہیں, اور معاف کیجئے گا, صحابہ میں تو سارے افضل ہیں الحمدللہ. ہماری تو اوقات نہیں کہ میں کسی کے بارے میں کہوں یہ چھوٹے صحابی اور وہ بڑے صحابی ہیں, حالانکہ درجات کے اعتبار سے ہیں, لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صف اول کے فقہاء میں سے شامل ہیں, بڑے درجے کے فقیہ ہیں, اتنے بڑے درجے کے فقیہ ہیں کہ جب کوفہ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا تو فرمایا کہ عمر اپنی ضرورت کو کوفہ بھیج رہا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تھا, اور آپ بیٹھ گئے. ہم آج پوچھتے یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا. میری بہت ہی عزت دار قیمتی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کی دعائیں ہم سب کو چاہیے, پورے معاشرے کو چاہیے. لیکن میں آپ کے ایک چھوٹا ہونے کی حیثیت سے یہ بات عرض کروں ایک درد کے طور پر کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں, لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی حیا کے نام پر اب جو برقعے ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں, شاید اس برقعے کو بھی اب ایک برقعے کی ضرورت پڑ جائے گی. شاید جو کنسپٹ ہے اس کو ختم ہونے مت دیجیے. اگر آپ نے تصور کو ختم کر دیا حیا کا, اور ہمارے برقعوں کے اندر اگر وہ تمام چیزیں آ جائیں جو زیب و زینت کا حصہ ہے, تو میری بہنیں آپ کیا کہیں گی؟ آپ کی اجازت سے اس کا جواب میں خود دے دیتا ہوں. ایک خاتون غلطی سے خوشبو لگا کر جا رہی تھی, کوئی شریف عورت بازاروں سے خوشبو لگا کر نہیں جاتی ہے, تو غلطی سے جا رہی ہوگی, میں تو یہی سمجھتا ہوں. بہرحال ایک خاتون نے غلطی سے خوشبو لگا لی, بازار سے جا رہی تھی. کسی مرد نے پوچھا کہ بہن یہ خوشبو کون سی ہے ذرا بتائیے تاکہ میں اپنی بیوی کے لیے خرید لوں. تو اس عورت کی ایمانی غیرت جاگ گئی اور اپنی غلطی کے احساس ہوا. پلٹ کر اس بہن نے جواب دیا, خبردار یہ خوشبو مت خریدنا اپنی بیوی کے لیے, ورنہ پھر تم جیسے کسی بھی غلیظ آدمی کو تمہاری بیوی سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا. پھر تمہاری بیوی سے کسی بھی غلیظ آدمی کو موقع مل جائے گا جیسے تم نے مجھ سے گفتگو کر لی. میری بہنوں, یہ پردہ, حیا, یہ اللہ کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ نہ کرے اگر دنیا کے سارے مرد بھی انتقال کر جائیں تو خدا کی قسم یہ حکم باقی رہ جائے گا, یہ حکم باقی رہے گا. ہمیں اللہ کے حکم سے محبت کب ہوگی؟ ہمیں اللہ کے لیے پیار کب ہوگا؟ ہم اللہ کے لیے جینا کب سیکھیں گے؟ آخر قبر کا تصور اور اپنی موت کا تصور کیوں نہیں کرتے؟ میرے بزرگ عزیزان ملت, آپ اور ہم سبھی مخاطب ہیں, کوئی کسی کا واعظ نہیں یہاں پہ. ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں پر ہمیں قابو پانے ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ پا لیں گے. آپ کے اندر وہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. پہلی چیز, میں تمام برائیوں کی جڑ جس چیز کو سمجھتا ہوں, دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے, ایسا نہیں کہ فائنل ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہمارے معاشرے میں برتھ ڈے کی سیلیبریشن ہے. یہ میں محسوس کرتا ہوں, آپ اس سے بہتر محسوس کر سکتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں ایسا کیوں محسوس کرتا ہوں. میں نے اس پر بڑا غور کیا. دیکھیے,
ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں، اچھا اسکول میں جانا ایک ضرورت ہے ہماری اس وقت، ہم انکار نہیں کر سکتے. ہم آپ سے کہہ دیں بالکل کالج سے نکال دیجئے، یہ بہت ہی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے، ہم نے متبادل کیا تیار کر رکھے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا زندہ شہر اورنگ آباد بھی اپنے اسکول اور کالج سے زیادہ ہوٹل اور بریانی کی دکانیں رکھتا ہوگا. اگر میری بات غلط ہے تو آپ اصلاح کر دیجیے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، جس معاشرے میں رات کے 2 بجے تک چائے کی پیالی ہمارے لیے گرم رکھی جاتی ہو، وہاں تہجد گزار لوگ کہاں نظر آئیں گے؟ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ سب سے ظالم دور، ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف گزرا ہے. حجاج ابن یوسف جیسے ظالم بادشاہ کے زمانے میں بھی 7 سال کی عمر کی بچیوں کی تہجد قضا نہیں ہوا کرتی تھی. آج تو 60 سال کے والد صاحب فجر کب پڑھے ہیں وہ پوچھنا پڑے گا. فجر کب پڑھے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں موبائل، اب موبائل سے ہم انکار نہیں کر سکتے. دیکھیے موبائل ایک ایسی زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ اس کے خلاف پوری تقریر کرنے کے بعد آخری کام میرا بھی موبائل چیک کرنا ہوگا. یہ ہم اسے، لیکن ہم یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے اندر ہم دینی مزاج اور شعور اتنا پیدا کر دیں کہ اللہ کی محبت اس قدر غالب ہو کہ موبائل جیسی چھوٹی سی چیز ہمارے ایمان کو کبھی چیلنج نہیں کر سکتا. اور اگر چیلنج کرنے پر آ جائے تو میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں جو سلام پھر کر واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کا میسج آیا کہ نہیں آیا. بعض لوگوں کو تو میں نے ایسا ضدی پایا ہے کہ نماز کے بعد اگر دعا ہو رہی ہے تو وہ اس کو ڈینائی کرنے کے لیے موبائل کے واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. یہ بدتمیزی ہے، معاف کیجیے گا، صاف کہتا ہوں یہ بدتمیزی ہے. ہاں کوئی تسبیح پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، مگر صرف اس کو ڈینائی کرنے کے لیے آپ موبائل کے واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، کال چیک کر رہے ہیں، یہ آپ کی بدتمیزی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بڑا موقع دیا، ہم غلام بن چکے اس موبائل کے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے راتوں میں موبائل سے کھیل رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹے سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. ماں کہتی بیٹی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. نرسری سے لے کر بچے کلاس 10 پر پہنچ گئے، یہی سنتے ہوئے سو رہے تھے رات میں. ماں کہہ رہی تھی اور باپ کہہ رہا تھا بچوں سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. کیا ہمارے بچوں کا کوئی حق نہیں کہ کبھی تو یہ سن لیتے کہ ماں باپ میں سے کوئی کہتا بیٹے جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ کیا ہم نہیں کہہ سکتے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت معافی چاہتا ہوا، شاید آپ کا شہر زندہ ہو، لیکن میں پورے ملک کو سامنے رکھ کر عرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ مسلمانوں کے ایسے گھرانے ہیں جو دینداری کا بھرم رکھتے ہیں. 10 لوگ ہیں، اللہ کی پناہ اس 10 میں سے کسی ایک کو بھی فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اب گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ. 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں. اب ان کا برتھ ڈے منانا ہے، ہمیں بڑے بچے کیوٹ لگتے، میرا بچہ 3 سال کا ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ 3 سال کے بچے کا جب آپ برتھ ڈے منائیں گے تو اس کے ساتھ جو اس کی فرینڈ سرکل ہوگی وہ 3 سال کے بچے اور بچیاں ہوں گی، وہ سارے جمع ہو جائیں گے، ہیپی برتھ ڈے. بڑا اچھا لگے گا بھائی یہ تو بڑا پاکیزہ ہے، گناہ بھی نہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں کھیل رہے. لیکن آپ سوچئے کہ اگلے سال جب برتھ ڈے منے گا تو یہی کمپنی یہی ہوگی، ساتھی یہی ہوں گے. عمر کتنی ہوگی؟ 4 سال. 10 سال کے بعد جب پھر برتھ ڈے بنے گا بچے ہی ہوں گے، ساتھی یہی ہوں گے. عمر کیا ہوگی؟ 14 سال. 10 سال کے بعد جب پھر برتھ ڈے منائے جائیں گے بچے ہی ہوں گے، ساتھی یہی ہوں گے. عمر کیا ہوگی؟ 24 سال. 3 سال کی عمر سے جو تربیت دی گئی غلاظت کی، اس کو 24 سال کی عمر میں چند مولویوں کی تقریروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. برسوں کے دلدل کو ریت کے چند بوریوں سے آپ پانٹ دیں گے؟ طے کریں. اچھے لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، اچھے لوگ. اب تو بوڑھے نے بھی منانا شروع کر دیا کہ بیٹی امریکہ سے آئی ہے کہ ابو آپ کی 60 سالہ برتھ ڈے ہمیں منانا ہے. کیوں؟ پتہ نہیں اگلے سال آپ ٹپک جائیں گے تو میں تو امریکہ سے آ نہیں پاؤں گی. اگر اتنا ہی شوق ہے برتھ ڈے منانے کا تو میں برتھ ڈے
برتھ ڈے، یوم پیدائش منانے کے جواز کو تو نہیں رکھ رہا ہوں، ہمارے اکابر علماء موجود ہے، اس کے جواز کو تو سوال ہی نہیں اٹھتا میں قائل ہو جاؤں، لیکن اگر کرنا ہی ہو تو سب مل کر بیٹھ جاؤ، یہ دعا کرو کہ اللہ میرے ابو 60 سال کے ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کب مر جائیں گے، ہاں جگر ہونی چاہیے، موت کی یاد دلائیے، پتہ نہیں کب مر جائیں، اے اللہ مرنے سے پہلے میرے ابو کو بھی اور ہم سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم برتھ ڈے کو جڑ سے مٹائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور برتھ ڈے کی آنے والی دعوتوں کا انکار کریں انشاءاللہ۔ اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کیک نہ کھایا جائے، وہ تو ڈاکٹر بتائیں گے شوگر پیشنٹ ہے تو نہ کھائیں، لیکن آج کل تو شوگر فری بھی کیک آ رہے ہیں نا۔ لکھنؤ میں لکھنؤ کا نہیں ہوں، لیکن لکھنؤ میں کہاوت ہے، کوئی اچھی بات کہہ دے تو کہتے آپ کے منہ میں گھی شکر، میں نے کہا اب تو چینج کرو شوگر کے زمانے میں، اب تو کہو آپ کے منہ میں گھی اور فری شوگر، یا شہد کہہ دو بھائی۔ تو مسئلہ کیک کا نہیں ہے، اب تو آپ حضرات زندہ ہیں، زندہ دل و دماغ کے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بات میں ضمناً عرض کر دے رہا ہوں، میں ایک اچھے ریسٹورنٹ میں، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ کی دعاؤں سے میں تھوڑا گھومتا پھرتا رہتا ہوں، میں ایک اچھے ریسٹورنٹ میں گیا اور وہاں میں نے آرڈر دیا اور وہ حلال، مجھے شیف نے اندر سے آ کر کہا کہ آپ کوئی دوسری چیز کھا لیں، یہ نہ کھائیں، تو میں نے کہا کیوں، آپ کیا تو سب حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹیسٹ بڑھانے کے لیے آج کل بہت ساری چیزوں میں شراب کے 2-4 چمچے ملائے جا رہے ہیں۔ جی یہ آپ خیال رکھیں کہ حرام لقمہ جب اندر جائے گا تو اللہ کا خوف باہر نکل جائے گا۔ ہم کھانے پینے میں بڑے غیر محتاط ہو گئے، بڑے غیر محتاط ہو گئے، ہمیں ذرا احتیاط کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے یہاں کھا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض کیک ایسے بن رہے ہیں جس میں الکوہل کی آمیزش ہو رہی ہے، تو ہم اس کا سرے سے انکار کریں کہ برتھ ڈے معاشرے کا ناسور ہے، انشاءاللہ اس کے خلاف بھی ہم تہیا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ہمت کر لی ہوگی، ہماری بہنیں بھی ہمت کر چکی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہمارے پیشرو مقررین حضرات نے، واعظین نے فرمائی ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آئیے ہم ارتداد کی لہر کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے بچپن کو تباہ کرنا بند کر دیں۔ ارتداد جوانی میں آتی ہے، ابتدا بچپن میں ہوتا ہے، آئیے اپنے بچوں کے بچپن کو بچا لیجئے، کیونکہ یہ بچے جب کل بڑے ہوں گے تو بچپن کبھی لوٹ کر ان کے پاس نہیں آئے گا۔ ان کے اس خوبصورت بچپن کو سنوار لیجئے، وہ بچپن جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدا رہا کرتے تھے، وہ بچپن کہ جنہیں دیکھ کر آقا کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرے کے بچوں کو، سماج کی سب سے قیمتی شے ہمارے معاشرے کے بچے ہیں، کھڑے ہو جائیں، اور ہم کالج اور یونیورسٹی بنانے کی فکر تو بالکل کریں گے، لیکن ہمارے گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے درجے کے اسکول پہلے قائم کر لیجئے، کیونکہ تربیت کا مرحلہ کلاس 10 تک ہی رہتا ہے، اس کے بعد تربیتیں نہیں ہوا کرتی، اس کے بعد تو جوہر جو رہا کرتا ہے اس کے نکھرنے کا زمانہ ہوا کرتا ہے۔ آپ جان رہے ہیں کہ آپ کو اس ملک میں، ہندوستان میں بڑے سلیقے اور حکمت کے ساتھ کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ سلیقہ اور حکمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور میں ایک جملے میں عرض کر دوں کہ وہ سلیقہ اور حکمت کیا ہے؟ وہ سلیقہ اور حکمت یہ ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو اس طرح تیار کریں گے انشاءاللہ کہ جس پر صرف ہماری کمیونٹی کو نہیں، ہماری کنٹری کو بھی پراؤڈ آئے گا انشاءاللہ، ناز ہوگا انشاءاللہ۔ یقیناً ہم اپنے بچوں کو اس لحاظ سے تیار کریں، اللہ تعالیٰ ہماری راہوں میں آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گاؤں گاؤں، گلی گلی دین کی تحریکوں کو سلیقے سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہندوستان بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔